بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنتیں ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو ایک عشق و محبت کی داستان سناتا ہوں۔ مدینۃ الرسول کی پیاری پیاری فضائیں ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ننھے صحابی جن کا نام حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اپنے چچا جلاس ابن سوید کے ساتھ یہ ننھا صحابی کبھی کبھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک دن چچا اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ وہ چھوٹا بچہ اپنے پیارے پیارے قدموں پر چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دن صحابہ کرام کو قیامت کے احوال بیان کیے۔ بچہ شام کو گھر پہنچا، اپنے چچا کے پاس پر بیٹھا۔ وہ چچا جو ہر روز اس چھوٹے سے بچے کو انگلی سے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لایا کرتا تھا، آج کلاس میں غیر حاضر تھا، تو بچہ اپنے چچے کو سارے دن کی روداد اور سرکار کے منہ سے نکلنے والے پیارے پیارے کلمات سنا رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے، یا اماں ہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخبرنا الساعہ حتی کانی رأی العین۔ بچہ کہتا ہے، میرے چچا آج میں نے رسول خدا کی زبان سے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج قیامت کے احوال کو بیان کیا، اور جب اللہ کے محبوب قیامت کے احوال بیان کر رہے تھے چچا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ جب چھوٹے سے بچے حضرت عمیر نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی تو آگے سے وہ منافق چچا بولا، قالا واللہ لو کان محمد صادق لنحن شر من الحمیر۔ کہتا ہے اگر محمد سچ کہتا ہے خدا کی قسم پھر ہم تو گدوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب جلاس ابن سوید کی زبان سے یہ کلمات نکلے وہ چھوٹا سا بچہ تڑپ کر رہ گیا، پاؤں کے نیچے سے مٹی نکل گئی اور وہ حیران اور ششدر ہو کر کہتا ہے، قال یا امی واللہ انکا کنت لأحب الناس الی قلبی۔ چچا خدا کی قسم روئے زمین پر اگر مجھے کسی سے پیار تھا تو وہ تو تھا، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتا تھا، لیکن واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی من الناس جميعا۔ خدا کی قسم اس وقت روئے زمین پر تم سے زیادہ مجھے کوئی اور مبغوض انسان نہیں ہے۔ اگر روئے زمین پر میں کسی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہ تم ہو، کہ تمہارے سینے میں اللہ کے محبوب کا اتنا بغض بھرا ہوا ہے اور نفاق کا بوٹا تمہارے دل میں لگا ہوا ہے کہ تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر یہ بات کہہ دی کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم تو گدوں سے گئے گزرے ہیں۔ اب وہ بچہ کہتا ہے، یا امی انا بین الاثنین، اے چاچا اب میں دو راستوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، ایک طرف تم ہو اور ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، اما ان اخون اللہ ورسولہ، یا تو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کروں، فلا اخبر الرسول، اور اللہ کے رسول کو تمہاری اس منافقت کی خبر نہ دوں، یا تو یہ راستہ اپنا لوں کہ تمہارا لحاظ کر لوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کروں اور ان کو یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے سینے میں کتنا زیادہ نفاق ہے اور کتنا زیادہ بغض بھرا ہوا ہے۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ،
دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں جا کر تمہاری بات اللہ کے رسول کو بتا دوں، وَلْيَكُنْ مَا يَقُولُ، اور پھر جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا جو معاملہ ہو وہ سرکار تمہارے ساتھ کر لیں گے۔ جب یہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بولے تو آگے سے وہ چاچا بولا، فقال جلاس بن سعید انت طفل غز لا يصدقك الناس فقل ما شئت، کہتا ہے اے عمیر تو بھی بہت چھوٹا بچہ ہے، ابھی کچی عمر والا ہے، کوئی بھی بندہ تمہارے منہ سے نکلنے والی کلمات کی تصدیق نہیں کرے گا۔ فقل ما شئت، اے عمیر جاؤ جا کر جو ہوتا ہے کر لو، جو کہنا ہے کہہ لو، مجھے تمہارے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ چھوٹا سا صحابی حضرت عمیر اپنے پیارے پیارے معصوم قدموں کے ساتھ چل کر حاضر ہوتا ہے اور آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سعید خان اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ جلاس بن سعید اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، وہو امی دراں حالانکہ وہ میرا چچا ہے، یا رسول اللہ وہ میرا چچا ہے اور اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے، وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک، یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ کی بارگاہ میں اس سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ میرا چچا تھا لیکن اب میرا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ ہر ایک نسبت آپ کی نسبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یا رسول اللہ اگر وہ آپ کا تھا تو وہ میرا بھی تھا، اگر اس کے دل میں آپ کی نفرت ہے اور منافقت ہے یا رسول اللہ وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، قال وماذا قال، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے عمیر ذرا بتاؤ تو صحیح اس نے کیا کہا ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری داستان سنا کر رکھ دی، یا رسول اللہ آج میرا چچا آپ کی محفل میں نہ آ سکا، شام کو میں نے جا کر وہ ساری بات اپنے چچا کو سنائی جو آپ نے دن کو کہی تھی۔ یا رسول اللہ حیرانگی کی بات تو یہ جب میں نے بات بتائی تو آگے سے کہتا ہے کہ اگر محمد بن عبداللہ سچے ہوئے تو ہم تو گدوں سے گئے گزرے ہیں۔ یا رسول اللہ اس نے یہ بات کہی۔ جب حضرت عمیر نے یہ بات سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کہی تو کسی نے جا کر جلاس ابن سوید کو بتا دیا کہ تمہارے بھتیجے نے رسول خدا کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کی ہے۔ جب اس کو علم ہوا تو وہ قسمیں اٹھانا شروع ہو گیا، کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، کبار صحابہ کرام کو بلا کر اللہ کے پیارے محبوب نے ان سے مشاورت کی اور پوچھا، میرے صحابہ اس معاملے میں تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام سے جب سوال کیا گیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں، یا رسول اللہ ھذا طفل صغیر لا تصدقہ، یا رسول اللہ یہ عمیر تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کی بات کی تصدیق نہ کریں۔ فہو لا یعی ما یقول، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ والجلاس بن سعید یصلی معنا وہو شیخ کبیر عاقل، کہتے ہیں یا رسول اللہ جلاس ابن سعید تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، وہ بڑی عمر کا بندہ ہے اور عقل مند بندہ ہے، بھلا ایسے عقل مند بزرگ سے ایسی نادانی والی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کیا؟ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب بڑے بڑے صحابہ کرام نے جلاس ابن سوید کے حق میں بات کہی، اللہ کے پیارے محبوب نے اس معاملے سے اعراض کیا۔ اب بارگاہ مصطفیٰ ہے، حضرت عمیر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور داستان عشق و محبت چھیڑ کر بیٹھے ہیں، حق اور سچ کی بات لے کر آئے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ سے کبھی کسی کو دھتکارا نہیں جاتا۔ جب صحابہ کرام نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جلاس ابن سوید کے حق میں بات کہی، اللہ کے محبوب نے اس معاملے سے اعراض برتا تو وہ چھوٹا سا بچہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے
اور کہتا ہے اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، یا اللہ تو حق جانتا ہے، تو سچ جانتا ہے، یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو میری سچ کی گواہی تو دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو جھوٹا تو کہہ دے۔ جب اس چھوٹے سے بچے نے اللہ کی پیارے محبوب کی بارگاہ میں یہ بات کہی، فوراً فراز عرش سے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے اور آ کر سورہ توبہ کی یہ آیت سنائی۔ اللہ کے محبوب کو یہ بتایا گیا، اے میرے پیارے محبوب، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اللہ کے محبوب، وہ ظالم لوگ باتیں کہنے کے بعد اب جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، تحقیق اس نے کلمہ کفر بکا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو گیا ہے۔ اب فراز عرش سے اللہ کی بارگاہ سے جبریل یہ سندیسہ اور پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب سرکار کو اس بات کا علم ہوا تو سرکار کے چہرے مبارک پر تبسم آیا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے حضرت عمیر کو اپنے قریب کیا، ان کے کانوں سے پکڑ کر کہا مرحبا بالذی صدقہ اللہ فوق سبع سماوات، مرحبا ہو، خوش آمدید ہو اے بیٹے، تمہاری سچائی کی گواہی اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر دی ہے۔ وفت اذنوں کا یا غلام، اے بچے تیرے کانوں نے جو بات سنی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دیا ہے، وہ بات سچی تھی۔ وصدقا کا رب کا، اور تیری بات کی تصدیق تیرے خدا نے کر دی ہے۔ اقبال نے جب یہ بات سنی تو اقبال کی روح کانپ گئی، اور اقبال نے عشق و محبت میں جھوم کر کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔